السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پچھلی اقوام کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ان کے جرم کیا تھے اور پھر ان کے اوپر کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب نازل فرمائے۔ پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا تذکرہ فرمایا اور ان کی ہلاکت کا ذکر فرمایا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جناب لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرما رہے ہیں، اور لوط علیہ السلام یہ قوم تھے ابراہیم علیہ السلام کے۔ جب نکلے تھے آپ آگ سے تو لوط علیہ السلام کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ان کا معجزہ دیکھے۔ باقی قوم جب مسلمان نہ ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، عراق سے ہجرت کر کے نکل گئے، اور ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو سدوم والوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ تو یہ علاقہ بحیرہ مردار کے قریب کا کوئی علاقہ بنتا ہے، وہاں بڑی زرخیز زمین تھی اور وہاں یہ آباد تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ لوط علیہ السلام کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو کہ جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کی تھی؟ ایسی بے حیائی کہ جس کی ابتدا لوط علیہ السلام کی قوم نے ہی کی، اس سے پہلے یہ نہیں تھی۔ اور وہ کیا تھی؟ فرمایا انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے بڑی ہوئی قوم ہو۔ یہ جرم تھا ان کا کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف آتے اور ان سے اپنی نفسیاتی خواہش پوری کرتے۔ اب عورتوں میں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے فوائد رکھے ہیں اور نکاح میں برکات رکھی ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اب اس کے اوپر گناہ کے اوپر گناہ، جرم کے اوپر جرم، عورتوں کے حقوق کے اوپر بھی ڈاکہ، اور جن کے ساتھ یہ زیادتی کرتے ان کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی، اور ہر طرف سے نقصان ہی نقصان، فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اس کے بعد ان کا جواب کیا تھا؟ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، مگر وہ کیا کہنے لگے؟ وہ یہ کہنے لگے إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ، کہنے لگے کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ، یہ بڑے پاک بنتے پھرتے ہیں، یہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، ان کو بستی سے ہی نکال دو۔ تو میرے بھائیوں، آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ برائی سے منع کرتے ہیں، کسی کمی کو دیکھتے ہیں تو اس کو روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کو پکڑو اور اس کو نکال دو، یہ بڑا متقی بنا پھرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پچھلی اقوام میں یہ برائیاں تھیں جس کی وجہ سے وہ برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ اور پھر اسی طرح آج ہماری قوم میں کیا ہے؟ ہم جنس پرستی، اس حوالے سے مغرب میں، یورپ میں، امریکہ میں اور باقی ملکوں میں یہ قانون ہے کہ جی ہم جنس پرستوں سے شادی ہو سکتی ہے، مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، جبکہ یہ ایسا جرم ہے
کہ جس کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب نازل فرمایا، اور پھر قوم لوط نے اس کی ابتدا کی، قیامت تک آنے والے جتنے لوگ یہ عمل کریں گے برابر کا ان کو گناہ ملتا رہے گا۔ جس طرح آدم علیہ السلام کے بیٹے نے قتل کیا تھا نا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تک آنے والے قتل جتنے بھی قتل ہوں گے برابر کا اس کو گناہ ملتا رہے گا، کیونکہ اس نے قتل کی ابتدا کی اور ان لوگوں نے بھی برائی کی ابتدا کی تھی، لہذا قیامت تک آنے والی برائیاں ان کے کھاتے میں بھی پڑتی رہیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان کی قوم نے یہ کہا کہ ان کو نکال دو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے ان کو نکالا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے نجات دے دی اس کو، کس کو؟ حضرت لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل و عیال کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر اس کی بیوی کو۔ اب بیوی اہل میں شامل تھی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ سب اس کے اہل و عیال کو ہم نے بچا لیا سوائے بیوی کے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بیوی اہل بیت میں شامل ہی نہیں، بیوی اہل بیت میں شامل نہیں ہے، بیٹی تو اہل بیت میں شامل ہے لیکن بیوی اہل بیت سے نکال دی۔ خیر کانت من الغابرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ اب ہوا کیا؟ فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے بارش نازل کی۔ بارش نازل کرنا کس طرح کی بارش؟ پتھروں کی بارش نازل کی۔ اور دوسری جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کس طرح کی بارش؟ فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کی اور نوکدار پتھر تھے، نوکدار پتھر ان کے اوپر برسے اور ان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا، اور بلکہ ان کو الٹا کے رکھ دیا۔ دوسرے آیات میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ جناب لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے نا، فرشتے آئے تو خوبصورت لڑکوں کی صورت میں آئے۔ اب یہ سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ جی ہم نے اپنا جو ہمارا ارادہ ہے پھر ہے وہ کرنا ہے۔ جناب لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ اب لوط علیہ السلام کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ وہ کہنے لگے تمہیں مجھے کیوں رسوا کر رہے ہو، یہ تو میرے مہمان ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، تو تم میں کوئی عقل والا بندہ ہے ہی نہیں کہ کوئی مہمان آ جائے اس کے پیچھے بھی پڑ جاتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم فرمایا میرے فرشتوں کو کہہ دو۔ جناب لوط علیہ السلام کو کہہ دیا گیا اے لوط آپ پریشان نہ ہوں، آپ نکل جائیں، اب یہ قوم جانے اور ہم جانے۔ میرے بھائیوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر ایک بڑی خوبصورت چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، سبز باغ دکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سبز باغ میں پوشیدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، اللہ کا عذاب آنے والا ہوتا ہے۔ آج بھی کتنے مسلمان ہیں بڑی خوبصورت چیزیں دیکھ کر مال متاع دنیا، اور یہ جو قادیانی اکثر ہوتے ہیں مرتد ہوتے ہیں دین سے دور جاتے ہیں، ان کو کیا جی یورپ کا جھانسا دیا جاتا ہے، پیسہ دیا جاتا ہے، درہم و دینار دکھائے جاتے ہیں، وہ ظاہری چمک دیکھ کے بھاگتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ ظاہری چمک نہیں ہے بلکہ اللہ کی پکڑ ہے۔ کوئی گناہ تم نے ایسا کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ظاہری چمک تمہیں بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے، جبکہ حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے پکڑ اور عذاب ہے کہ تمہیں دین سے ہی دور کر دیا اور تمہارے دلوں سے ایمان کو چھین لیا گیا۔ میرے بھائیوں جو بھی چیز ہمیں نظر آئے، کیا کہتے ہیں ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، اور ہر خوبصورت چیز نظر آنے والی تمہارے لیے بہتر نہیں ہو سکتی۔ عسیٰ تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، قریب ہے کہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وعسیٰ تحبوا شیئا وہو شر لکم، کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کے ساتھ تم بڑی محبت کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل کی اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، اور دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری کی ساری بستی الٹا کے رکھ دی۔ المؤتفقہ بھی کہا گیا ہے اس لیے الٹنے والی، المؤتفقات بھی کہا گیا ہے
تو اس قسم کا عذاب ان کے اوپر آیا. فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھیے مجرمین کا کیا انجام ہے. میرے بھائیوں آج بھی یہ عمل کرتے وقت ہمیں سوچنا چاہیے. اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے وقت قرآن پڑھے تو پتہ چلتا ہے پچھلے لوگوں نے شرک کیا تو کیا انجام ہوگا، پچھلے لوگوں نے ناپ تول میں کمی کی تو کیا انجام ہوگا، پچھلے لوگوں نے اس قسم کی برائی کی تو کیا انجام ہوگا. امت محمدیہ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، اے امت محمدیہ کے لوگوں میں تمہارے اوپر بڑا مہربان ہوں. تمہارے پاس تو پچھلی ساری اقوام کے سبق موجود ہیں، کہانیاں موجود ہیں، واقعات موجود ہیں، اس میں سے کچھ سبق حاصل نہیں کرتے ہو. اگر پھر بھی سبق حاصل نہ کرو تو پھر تمہارے نصیب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.